ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 30ویں پارے کا خلاصہ اور اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 30ویں پارے میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یعنی جن کی آیات کم ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان سب کو جو ہے وہ 30ویں پارے میں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو صورتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو مضمون بیان ہوا ہے وہ آخرت کے متعلق ہے، قیامت کے متعلق ہے۔ قیامت کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں، کیسے قیامت برپا ہوگی، کیسے جو ہے وہ پھر حساب کتاب ہوگا، اس کے متعلق سارا کچھ بیان ہوا ہے زیادہ تر۔ تو یہ جو پہلے سورہ نبا ہے، اس کے اندر بھی نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، تو یہاں بھی سب سے بڑی نبا العظیم یعنی عظیم خبر وہ کون سی ہے؟ قیامت کے حوالے سے ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا، اس دن نفخہ صور ہوگا، سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، اور پھر سارے جو ہے نا وہ پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے، اور جو ہے وہ آسمان بھی دروازے بن جائیں گے، اور جہنم قریب لا دی جائے گی، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور متقی بندے ہوں گے وہ جو ہے باغوں اور چشموں کے اندر عیش کر رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح اس کے بعد سورہ نازیات ہے۔ سورۃ النازیات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور تھوڑا سا واقعہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جب انہوں نے فرعون کو دعوت دی، اسے نہ مانا اور وہ پھر غرق ہوا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، تو اتنا چھوٹے سے انسان کو بنانے کا کون سا مسئلہ ہے؟ تو انسان یہ سمجھتا ہے شاید مار کے مٹی ہو جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے زندہ فرمائیں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح آگے سورہ عبس ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے جو ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کا زیادہ خیال کریں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں اور ان پر زیادہ توجہ دیں۔ کافروں کو بھی دعوت دیں، اگر وہ کافر آپ پر یہ شرط لاگو کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو یا جو غریب صحابہ ہیں ان کو دور رکھیں، تو یہ شرط لاگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کریں، کافروں کو دعوت دیں، اگر مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کو زیادہ ٹائم دیں۔ اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر قیامت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور بیٹے سے بھاگے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب کوئی ایک دوسرے کو ایک نیکی تک نہیں دے گا، تو اس دن کے لیے تیاری کرنی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے جو ہے وہ سورۃ التکویر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب جو ہے وہ سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انقدرت، ستارے جھڑ جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ یہ سارے مناظر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علمت نفس ما احضرت، اور ہر شخص جان لے گا کیا وہ لے کے آیا ہے، کیا اس نے نیک اعمال کیے تھے، وہ سارے اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے، پیچھے کیا مال ہی چھوڑا ہے نا، اور آگے کیا بھیجا، آگے نیک اعمال بھیجے ہیں یا برے اعمال ہیں جو بھی ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا؟ رب کے بارے میں، رب کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا تھا، اور آپ عبادت نہیں کرتے رہے یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے۔ آگے سورۃ المطففین ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ماپ تول میں کمی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ بہت بری خصلت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سجین اور علین کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ سجین ایک برزخی مقام ہے، جہنم کی ایک جگہ ہے جہاں پر یعنی قیامت سے پہلے یعنی کہ بندے کی روح جو ہے وہ
قبر کے اندر ہوتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کی سجین کے اندر قبر کے اندر اس کا جسم ہوتا ہے، اور روح اس کی جو ہے وہ سجین کے اندر ہوتی ہے اگر وہ کافر ہے، تو وہاں پر عذاب جھیل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ نیک ہے تو اس کی روح جو ہے وہ علین میں جو جنت کا ایک مقام ہے اس کے اندر ہوتی، عیش کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ہے سورۃ الانشقاق۔ انشقاق سورت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ انسان تو نے جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ من پسند عیش کے اندر ہوگا، اس کا حساب بھی آسان ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس جو ہے وہ خوشی خوشی لوٹے گا۔ اور جو جس کا نامہ مال برے بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا وہ جہنم کو پکارے گا۔ دنیا کے اندر تو وہ کہتا تھا انا ظن ان لن یحور، کہ میرے لیے حوریں ہوں گی آخرت میں، ٹھیک ہے نا، دنیا میں وہ سمجھتا تھا میرے لیے حوریں ہوں گی، اور لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج جو ہے تیرے لیے یہاں عذاب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح آگے سورۃ البروج ہے، سورۃ البروج کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اصحاب البروج کا وہ واقعہ اصحاب الاخدود کا بیان فرمایا ہے، جنہوں نے خندق کے کھود کر مومنوں کو جو ہے وہ سزا دی تھی، ان کو جو ہے وہ آگ کے اندر جلایا تھا کہ تم ایمان کیوں لائے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مومنوں کو تکلیف دی تھی ان کو جو ہے وہ جہنم کا عذاب ملے گا، اور جو نیک مومن تھے ایمان لانے والے ہیں ان میں سے تھے، جو آئندہ ہونے والے ان ساروں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ ذالک هو الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، لہذا اس کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے جو ہے سورۃ الطارق ہے، طارق ایک ستارے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو بتایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور کمر کے درمیان سے یعنی کہ نکلتا ہے۔ تو یعنی کہ انسان حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بندہ تکبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے شایان شان ہی نہیں بنتا، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بن کر رہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ، اعلیٰ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس کی تسبیح سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی یعنی کہ پاکی بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت زیادہ شان بیان ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی، یعنی کہ گناہوں سے بچنے کی اور جو ہے وہ گندگیوں سے بچنے کی، پاکی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھی اور ذکر کیا، یہ جو ہے وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیفوں کے اندر نازل فرمائی ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الغاشیہ ہے، اس کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، پھر بھی جہنم کے اندر جائیں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی جہنم میں عمل کیا کرتے ہوں گے، یا تو وہ دنیا کمانے کے لیے چکر میں لگے رہے ہوں گے، یا وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے رہے ہوں گے، یا جو ہے بعض علماء نے لکھا کہ وہ بدعات کرتے رہے ہوں گے، یعنی کہ ایک تو سنت طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک انہوں نے اپنی طرف سے نئے اعمال جو ایجاد کیے، جو لوگوں نے ایجاد کیے، ان کے پیچھے لگے ہوئے بڑے کام، بڑی لمبی لمبی عبادتیں ریاضتیں کر کے آئے ہوں گے، وہ پھر بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اتنا ہی کام کرنا ضروری ہے جتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، نہ اس سے بڑھ کر نہ اس سے کم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے دیکھا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا فرمایا، اونٹ کتنا بڑا جانور، کتنا یعنی کہ زبردست جانور پیدا فرمایا، اور پھر انسان کے قبضہ گزر میں دے دیا کہ لو اس سے جو ہے وہ کام لو، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ سرکش ہو جائے تو وہ کسی کو جو ہے نا وہ قریب نہیں آنے دیتا۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر جو ہے وہ
کچھ پچھلی قوموں کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد، سمود اور فرعونیوں کا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو ان کو کیسے تباہ کیا گیا، یعنی وہ جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، انسان کو جب کوئی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی جو ہے نا وہ عزت کر دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے دوسری طرح سے آزماتا ہے، اس کے رزق میں تھوڑی کمی کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ملے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کا مناظر پیش کرواتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے اور جو ہے وہ فرشتے بھی جو ہے وہ صف باندھے ہوئے آ جائیں گے، اور جہنم بھی قریب لا دی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یا ایھا النفس المطمئن، جو اللہ کے نیک بندے نفس مطمئنہ رکھنے والے، ان کو کہا جائے گا کہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کے نیک بندوں کے اندر شامل ہو کر اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ آگے سورۃ البلد ہے، بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ایک یعنی مشکل مرحلے سے گزار کر پیدا فرمایا ہے، تو فرمایا کہ تم جو ہے وہ کیا کیا کرو، فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو آزاد کیا کرو، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، مصیبت والے دنوں میں کھانا کھلایا کرو، یتیما ذا مقربہ، اور یتیموں کے ساتھ قربت اختیار کیا کرو، اور مسکینا ذا متربہ، اور مسکینوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو یہ جو لوگ یہ اس طرح کرتے ہیں، ایمان والے اور صبر کرنے والے جو ہیں، وہ لوگ اصحاب المیمنہ ہوں گے، دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں وہ اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر جو ہے وہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو ہے کیسے سورج کو جو ہے وہ آب و تاب والا اور پیدا فرمایا، اور اس کی دھوپ کتنی تیز ہوتی ہے، اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جو کوئی یعنی کہ پاکیزگی اختیار کر لے گا، گناہوں سے بچتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، اور جسمانی صفائی کرتے ہوئے جو ہے پاکیزگی اختیار کرے گا، تو وہ یعنی کہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے جو ہے اپنے نفس کو برے کاموں کے اندر لگا دیا تو وہ خواب و خاسر ہو جائے گا۔ پھر آگے سورۃ اللیل ہے، سورۃ لیل کا مطلب رات ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کی جو نیکی کی باتیں ہیں یعنی کہ قرآن و حدیث کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلیں آسان کر دیں گے اور جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور بچائے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جو ہے وہ جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم آخرت کی منزلیں تنگ کر دیں گے اور وہ مشکلات پیش آئیں گے اور وہ جہنم کے اندر آخر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کس طرح خرچ کرنا ہے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی کی خاطر، اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، ضحیٰ وقت کو کہتے ہیں جو جس وقت یعنی کہ سورج جو ہے بلند ہو جاتا ہے، جسے ہم اشراق کا یا چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اشراق، چاشت، ضحیٰ کی نماز بھی ہوتی ہے نا، 2 سے 8 رکعتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ اسے جھڑکو نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی آپ کے پاس سائل مانگنے کے لیے آئے تو اس کو برا بھلا نہ کہو، اسے جھگڑا نہ کرنا شروع کر دو، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، یا پھر اچھے انداز میں اس سے معذرت کر لو۔ اور پھر آگے ہے سورۃ العلم نشرہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا،
اور آپ سے جو ہے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ سینہ کھولنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ شرح صدر ہو جانا، یعنی کہ سینے کا یعنی کہ دل کا مطمئن ہو جانا، اور سینے کا جو ہے وہ اسلام کے لیے کھل جانا۔ اور دوسرا وہ بھی معنی ہو سکتا ہے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو جبرائیل علیہ السلام نے کھولا تھا، اور کھول کے جو ہے وہ آب زمزم سے آپ کے دل کو صاف کیا تھا، اور پھر جو ہے دوبارہ رکھا تھا، اور وہ پہلی ہارٹ سرجری تھی سمجھ لو۔ اور پھر آگے سورۃ التین ہے۔ تین اور زیتون یہ دو پھلوں کے نام ہیں، تین انجیر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے ہی اچھے انداز کے اندر پیدا کیا، اور پھر جو ہے وہ جو اس میں سے نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کا اجر وہ غیر ممنون ہوگا، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا اجر ان کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ اقرا ہے، سورۃ العلق ہے، جو کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو سب سے پہلی جو 5 آیات نازل ہوئی تو اسی صورت کی نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جو ہے وہ علق کے ذریعے پیدا فرمایا، اور اپنے رب کے نام سے پڑھو کہ وہ بڑا ہی عزت والا ہے، اور جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ تو اس کے بعد آگے سورہ قدر ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ بیان اکثر سنتے رہے ہیں، یہ آخری عشرے کے اندر اس کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے اور 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر مشرک جو لوگ ہیں ان کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے کہ ان کو ہم نے تو کہا تھا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، حنفاء اکیلے اللہ کی، اور یکرک ہو کے، اور ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے جو کفر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے ہوں یا عام دوسرے مشرک ہوں، سارے کافر جو فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کے اندر رہیں گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور جو اللہ کے نیک اور مومن بندے ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، وہ بڑے ہی اچھے انداز میں ہوں گے، اور وہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، ان کے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو وہ اللہ سے راضی ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جو ہے وہ جیسے ایک زلزلہ آتا ہے نا اس طرح ہلا دی جائے گی، اور اس دن کیا ہوگا پھر جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے ایک ذرے برابر نیکی کی ہوئی وہ بھی دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سورۃ العادیات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تم لوگ جو ہے نا وہ دنیاوی مال سے بڑی محبت کرتے ہو، اور حتیٰ کہ وہ بندہ جو ہے قبر دیکھ لیتا ہے، اور قبریں دیکھنے سے یعنی قبر دیکھنے سے مراد ہے کہ موت آ جاتی ہے، وہ بندہ جو ہے مال سے محبت کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے، قاریہ کا مطلب یہ قیامت کا ایک نام ہے، یعنی کہ کھڑکھڑانے والی، ٹھیک ہے نا، وہ قیامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو کوئی جس کے نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ من پسند عیش کے اندر ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا وزن کم ہوگا فَأُمُّهُ ہاویہ، وہ ہاویہ میں داخل ہوگا۔ تمہیں کیا پتا ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، تکاثر جو ہے مال و دولت کو کہتے ہیں، جمع کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ جو ہے نا مال و زر جمع رکھتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ وہ قبریں دیکھ لیتے ہیں، یعنی قبریں دیکھنے تک وہ مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آخرت کا فائدہ ہے۔ پھر آگے سورۃ العصر ہے، یہ بھی ایک بہت چھوٹی سی سورت لیکن مضمون بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کی زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو انہوں نے حق بات کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی، وہ لوگ کامیاب ہیں، باقی سارے خسارے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاروں خوبیاں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الحمزہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تباہ ہو گئے، ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے یا تباہی ہے۔
جنہوں نے جو ہے وہ الذی جمع مالا وعددا، جنہوں نے مال کو جمع رکھا اور اسے گن گن کے رکھا. تو مال جو ہے وہ مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو مال کی محبت کم ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے. آگے سورۃ الفیل ہے. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. اصل میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے، یعنی تقریباً 2 مہینے پہلے، ابرہا نامی ایک یمن کا بادشاہ تھا. وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اس پر جو ہے وہ ابابیلوں کا ایک لشکر بھیجا تھا، جنہوں نے اس پر کینکریاں پھینکی تو ان کو سب کو تباہ کر دیا تھا. اس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے. پھر اس کے بعد ہے سورۃ القریش ہے. قریش جو ہے وہ خاندان تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا قریش تھا. تو اللہ تعالیٰ ان پر جو انعامات کیے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ سردی گرمی کے اندر سفر کرنے کی سہولت دی ہے. تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ جو بیت ہے، یہ جو بیت اللہ ہے، اس کا جو رب ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی خالص ہو کر عبادت کرو. پھر اس کے بعد سورۃ الماعون ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. یعنی ایک تو وہ بھی جو لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں وہ ان کے لیے بھی بربادی ہے. وہ جو پڑھتے ہیں لیکن توجہ سے نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سورۃ الکوثر ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں حوض کوثر، یعنی کہ وہ جس کے اندر سے پانی پلایا جائے وہ، یا کوثر کا مطلب بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کا. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے. کافروں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، کبھی آپ ہمارے بتوں کی تھوڑی پوجا کر لیا کریں، کبھی ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو کبھی ہم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کی تھوڑی سی بھی، کیونکہ غیر اللہ کی تھوڑی سی بھی عبادت ہوگی تو شرک ہے. ساری کی ساری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے. آگے سورۃ النصر ہے. نصر کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، فتح. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی اور فتح عطا فرمائی تھی، جو یعنی کہ فتح مکہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور استغفار کیا کرو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ اللہب ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ابو لہب جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور تو جو ہے وہ بے نام و نشان ہو. تو اس کی بیوی کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو ہے اس کی گلے کے اندر جو ہے وہ رسی ہو، اور وہ بھی یعنی کہ سَيَصْلَىٰ نَارًا، وہ بھی آگ کے اندر داخل ہوں گے، دونوں میاں بیوی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے. یہ چھوٹی سی سورۃ قل هو اللہ، لیکن تہائی قرآن کے برابر ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرمایا. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اور اس کے بعد ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ دو صورتیں جو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، اور اس پناہ طلب کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت سی مشکلات سے ہمیں بچا دیتے ہیں. تو یہ آخری جو تینوں صورتیں ہیں یہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنی چاہیے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح سوتے وقت بھی 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے. تو یوں جو ہے وہ قرآن کریم کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو ویسے تفصیل سے بیان کریں تو یہ بہت زیادہ وسیع علم ہے. وہ جو ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ سورۃ المؤمنون کی تفسیر ہوگی. تو میں نے کہا یہ ایک دفعہ مکمل ہو جائے، یعنی خلاصہ ہمارا قرآن کریم کا 30 پاروں کا الحمدللہ ہم نے خلاصہ جو ہے مختصر بیان کیا ہے. اور کسی بھائی کو پچھلا کوئی نام ملا ہو، نہ سن سکا ہو، تو وہ واٹس ایپ پہ مجھ سے لے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے اس میں سے جو یعنی بیان کیا، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم.